کہیں گے آپ تو اتنے بڑے ذاکر اپنے آپ کو کہلاتے ہیں. یہ عجیب بات ہے کہ دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے نالائق نے اپنے نام کے آگے ذاکر لگا لیا. اجتماع میں نہ آ جائیے گا بھائی، بہت سارے ذاکر ان جیسے ذاکر نالائق بھی ہوا کرتے ہیں. رسول خدا کو نہ پکارا جائے تو کیا قرآن پڑھ کے جو آیتوں کی تلاوتیں کر کے اس بات کا ثبوت دے رہے ہو کہ یا رسول اللہ نہیں پکارا جائے، اسی قرآن میں کئی مقامات پہ رسول خدا کو یا کہہ کے پکارا گیا ہے، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. یا نہ لگائیں، یا اللہ کے لیے یا غیر اللہ کے لیے نہیں ہے، یا کسی اور کے لیے نہ لگائیں، یا اللہ کے لیے لگائیں. تو ہم نے کہا آپ نے قرآن کو پڑھا ہے، کہا قرآن کو پڑھا ہے تبھی تو اتنی تبلیغ کر رہے ہیں. پتا چلا صرف قرآن کا پڑھ لینا ہدایت ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. قرآن کر لینا ہدایت یافتہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. ارے معرف قرآن کو جان لینا. یا نہ لگائیں، یا نہ لگائیں. تو ہم نے کہا دیکھیں قرآن میں ایک آیت ہے جس میں اللہ نے حضرت ابراہیم کی آگ سے مخاطب ہو کر ایک آیت کو پیش کیا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نارو کونوا بردا وسلاما. اے آگ ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا. کیا کہنا ہے؟ آپ تو کہہ رہے تھے یا صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں. اللہ نے آگ کو یا کہہ کر پکارا. بھائی قرآن میں آگ کے لیے یا کا لفظ ہے، اے آگ. تو جب آگ کو پکارا جا سکتا ہے تو بدرجہ اولا نور کو کیوں نہیں پکارا جا سکتا؟ بھائی واہ، بے شک بے شک. بھائی واہ، سبحان اللہ. بدرجہ اولا نور کو کیوں نہ پکارا جا سکتا؟ ایک نور ہے. یا نارو، اے آگ. اب میرے ساتھ جڑ چکے ہیں تو دو چند جملے سن. اے آگ کونو ہو جا. کیا ہو جا؟ بردن السلام، ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا. یہ کیوں اور کس لیے اللہ نے کہا؟ یہ اس لیے اللہ نے آگ کو حکم دیا تاکہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم کو جو آگ میں ڈالا گیا تھا، نمرود نے دہکتی ہوئی آگ جلا کے جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا اور یہ خیال کیا کہ آگ میں ابراہیم کو جلا دیا جائے گا. دیکھیے میرے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں؟ میں یہ لطافت کا جملہ ایک دوسرے مقام پہ بھی بیان کر چکا ہوں. نمرود کا خیال تھا کہ ابراہیم کو آگ جلا دے گی، نقصان دے دے گی. تو ابراہیم ہے کون؟ بھائی قرآن سے پوچھا ابراہیم کون ہے، آواز آئی ابراہیم شیعہ ہیں. تو پتہ یہ چلا شیعوں کو آگ زر نہ دیتی. اب یقین نہ آئے تو آگ کے ماتم
میدان پہ جا کے دیکھ لینا شیعان علی آپ کا ماتم کرتے ہوئے. بسم اللہ. میں اپنے نوجوان کے اس جوش عقیدت کو سلام پیش کرتا ہوں. بھائی واہ. خدارا یہ میری آرزو ہے، تمنا ہے کہ میرے نوجوان اس فرش ازا سے منسلک رہیں. یہ میں بارہا اپنی مجلس میں، اپنی گفتگو میں، اپنی گیدرنگ میں، اپنی بیٹھکوں میں یہ کہتا رہا ہوں. اپنے بچوں کو یہ سمجھاتا رہا ہوں کہ دیکھیں اس مجلس میں بیٹھنا دوہرا فائدہ دے گا. دوہرا فائدہ دے گا. ایک تو معرفت اہل بیت کے موتی بھی ملتے رہیں گے، دوسرا خدا کی جانب سے اجر و ثواب بھی ملتا رہے گا. بھائی آپ عبادت پروردگار کریں گے تو اللہ آپ کو صرف اور صرف ثواب دے گا. میں دیکھیے کسی نتیجے تک لے کے جانا چاہ رہا ہوں. آپ قرآن پڑھیں گے، آپ کا قرآن پڑھنا اللہ سے اجر و ثواب کا باعث بنے گا. آپ نماز پڑھیں گے، آپ کا نماز پڑھنا آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے گا. لیکن آپ فرش ازا سے منسلک ہوں گے تو صرف آپ کا فرش ازا پہ آنا اجر و ثواب کا باعث نہیں بنے گا، بلکہ آپ کے عقیدے میں پختگی کا ذریعہ بھی فضائل اہل بیت کے ذریعے سے میسر ہو سکے گا. دوہرا فائدہ ہے. وہ گوہر و موتی جو اہل بیت کے صدقے میں، مجالس ازا کے صدقے میں یہ تبرک دیا جاتا ہے، حسین کی مجلس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کچھ نہیں ہے. حسین کی مجلس میں بھائی روح کی غذا کے ساتھ ساتھ جسمانی غذا بھی ملتی ہے. بھائی واہ بھائی واہ. یہ غذا جو ہے وہ فضائل اہل بیت کی شکل میں ہے، وہ روح کو تازہ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اور ایک تبرک جو ہے جو غذا کی صورت میں ہے وہ بدن انسانیت کو تقویت پہنچاتی ہے. میرے نوجوان خدارا کہیں پر بھی جائیں، جس فرش ازا پہ جائیں، ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ آپ فرش ازا پہ بیٹھیں. یہ حاصل کلام جملہ ہے. میرے نوجوان میری آرزو یہی رہے گی کہ آپ کبھی حسین کی مجلس ہو اور حسینی خیمے سے باہر نہ ہو. یہ یقین مانیں یہ ہر عزادار کی خواہش ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، کب سانس کی روش ہم سے دھوکہ دیتی ہوئی ہمارے جسموں کو اس دنیا میں چھوڑ کے چلی جائے. لہذا کیوں نہ ایسا اہتمام کیا جائے کہ ہم اہل بیت کے ذکر میں مشغول ہوں اور ملک الموت بھی آ جائے تو ہم خوشی سے اپنی جان کا نظر. یہ یاد رکھیں عزاداران امام مظلوم کربلا، یہ عزاداری بڑی محنت کی، یہ عزاداری بڑی جد و جہد کے بعد ہمیں میسر ہوئی ہے. یہ سجے سجائے مجالس کے ماحول ہمیں میسر ہو گئے جس کے لیے عزاداران امام مظلوم نے مشقتیں اٹھائی ہیں، تکلیفیں جھیلی ہیں، اپنے اعضاء کو کٹوا دیا ہے صرف اس فرش اعضاء سے منسلک رہنے کے لیے، صرف حسین کے ذکر کو اپنی زندگیوں میں بسانے کے لیے کہ ہماری زندگی ختم ہوتی ہے تو ہو جائے لیکن حسین کے ذکر سے ہم ایک لحظے کے لیے بھی منحرف نہ ہونے پائیں. یہ حسین نواز رسول ہیں، وہ حسین ہیں کہ جو صرف اور صرف
نواسہ رسول نہیں ہیں. ہم حسین کو رشتے کی بنیاد پر لائق احترام نہیں جانتے. ہم صرف اس لیے احترام نہیں کرتے کہ حسین نواسہ رسول ہے, حسین جگر گوشہ بطول ہے, حسین فرزند امیر ہے. ہم اس لیے حسین کا احترام نہیں کرتے کہ صرف حسین نواسہ رسول ہے, بلکہ ہم حسین علی مقام کا احترام اس لیے کرتے ہیں کہ حسین بقائے دین کا نام ہے. حسین نام ہے بقائے دین کا. خواجہ اجمیر سے جب حسین کے بارے میں پوچھا کہ آپ بتائیے حسین کون ہے, تو خواجہ اجمیری نے کہا کہ شاہ است حسین. لیکن دل کو تسلی نہیں ہوئی, شاہ تو پتہ نہیں کتنے گزرے ہیں. پھر کہا بادشاہ است حسین, لیکن پھر اطمینان نہ ہوا. کہا بادشاہ تو کتنے ہی تخت و سلطنت دے کے بیٹھے ہیں. پھر کہا دین است حسین. حسین دین ہے. بس جہاں جہاں حسین ہے وہاں وہاں دین ہے. جہاں جہاں دین ہے وہاں وہاں حسین. یہ حسین ہے جو کربلا میں آل رسول کی بیویوں کے ساتھ, ارے سید زادیوں کے ساتھ, سیدانیوں کے ساتھ کربلا میں 3 دن کے بھوک اور پیاس کے عالم میں اپنی شہادت کو پیش کر رہے ہیں. ہاں عزادارو, یہی حسین ہے. جب شہزادیوں کو رہائی ملی ہے تو اس دو راہے پر پہنچ کر, جس دو راہے پر 2 راستے, ایک مدینے کو جا رہا ہے, ایک کربلا کو جا رہا ہے, تو شہزادی نے کہا کہ ہمیں پہلے کرب و بلا کے راستے پہ لے چلو. ارے ہم اپنے بھائی حسین کو رو نہ سکے. شہزادیاں جب قبر حسین کی جانب پہنچی ہے تو حسین کی قبر کا پہلا مجابر جابر ابن عبداللہ انصاری بنی ہاشم کے کچھ افراد کے ساتھ قبر حسین پہ پہنچے ہوئے ہیں. روایت کہتی ہے کہ عطیہ اوفی جابر ابن عبداللہ انصاری کے ساتھ تھے. وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جابر نے نہر فرات سے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد ایک بوسیدہ قمیص کو زیب تن کیا اور میرے ہاتھ کو تھام کے کہا کہ اے عطیہ مجھے حسین کی قبر تک لے چل. ارے جابر حسین علی مقام کی قبر پہ پہنچے. عطیہ کہتے ہیں بس قبر پہ جناب جابر کا پہنچنا تھا کہ اپنے عمامے کو اتار دیا, اپنے بالوں کو بخیر دیا اور قبر حسین سے خاک کو اٹھا کر اپنے چہرے پہ ملنا شروع کیا. سلام کیا ہے میرے دوست, کیا اپنے دوست کے سلام کا جواب تک نہ دو گے؟ جب یہ قافلہ کرب و بلا میں وارد ہوا ہے نا تو بیویوں نے عجیب کیفیت سے ایک ایک شہید کو پرسہ دیا ہے. عزادارو, آپ صاحب اولاد بھی ہیں. جب آپ سفر پہ جاتے ہیں اور واپسی آتے ہیں اور جن کے گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں تو وہ فوراً بابا کو دیکھ کر دوڑتی ہوئی آتی ہیں. ارے میرے بابا آ گئے, اپنے بابا سے لپٹ جاتی ہیں. لیکن کربلا میں ایک ایسی بچی بھی تھی جو بابا بابا کہتی تو تماچے کھاتی. اس بچی کا نام سکینہ تھا. یہ سکینہ اپنے بابا کو رو نہ سکی,
یہاں تک کہ زندان کی روایت میں ہے کہ شہزادی خواب میں اپنے بابا کو دیکھتی ہے. ارے کیا دیکھتی ہے کہ بابا جن رخساروں پر ارے لعین نے تماچے برسائے تھے ان رخساروں پر ارے امام اپنے لب رکھ کر بوسہ دیتے ہیں. جن بالوں کو لعینوں نے کھینچا تھا ارے امام ان بالوں کو سنوار رہے ہیں. امام اس گلے پر بوسہ دیتے ہیں جس گلے پہ رسیوں کے نشان حائل تھے. ارے جب شہزادی کی آنکھ کھلی تو دیکھا بابا نہیں ہے. عجیب کیفیت ہے. شہزادی تڑپ کے کہتی ہے اے بابا ارے اب تو آئے تھے ہمیں پھر تنہا چھوڑ دیا. اے بابا کہاں چلی گئے؟ شہزادی کا گریہ کرنا تھا کہ بیویوں نے شہزادی کا ہجوم کیا اور ایک حلقہ بنا کر زار و قطار گریہ کرنا شروع کیا. عزاداروں گریے کی صدائیں ارے لعین کے کانوں تک پہنچی. سبب گریہ پوچھا. کہا حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے. ارے جب سے خواب میں دیکھا بابا بابا کی صدائیں بلند کرتی ہے. کہا جاؤ سرے حسین کو سکینہ کو دے دو. عزاداروں آپ نے سن لیا. ذرا تصور کرنا یہ ظالم نے ترس کھا کر نہیں کہا بلکہ اس لیے کہا کہ آرام میں خلل نہ واقع ہو. جاؤ سر امام حسین کو دے دو. اب حسین کا سر آنا تھا بچی کا تڑپنا تھا. عزاداروں شہزادی نے جب کٹا ہوا سر اپنے بابا کا تشتری میں دیکھا ایک مرتبہ لپٹ گئی. اے بابا کس نے آپ کے سر کو جدا کیا؟ اے بابا کس نے آپ کو شہید کر دیا؟ اے بابا آپ کیا گئے؟ ارے دنیا ہمارے لیے تاریخ ہو گئی. اے بابا آپ کے جانے کے بعد پتا چلا یتیمی کسے کہتے ہیں. اے بابا آپ کے جانے کے بعد پتا چلا کہ یتیمی کسے کہتے ہیں. ارے بابا کسی نے تماچے مارے. اے بابا جو عید پہ آپ نے گوشوارے دیے تھے ظالم نے اتارے نہیں بابا ایسے کھینچے کہ آج تک خون ان کانوں سے بہہ رہا ہے. شہزادی گریہ کرتی رہی. شہزادی کی آواز خاموشی میں تبدیل ہوئی. ثانیہ زہرا نے رباب کی طرف دیکھا. کہا رباب جاؤ ذرا سکینہ کی خبر لو. ارے سکینہ بابا میں گریہ کرتے کرتے سو گئی. عزاداروں جب رباب آئی ہے بیوی سکینہ سے ارے جناب امام کے سر اقدس کو لیا. ایک مرتبہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے باپ کو یاد کر کر کے رونے والی سکینہ زندہ نہ رہی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین.